السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا۔ قال الإمام البخاري عليه الرحمة باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن۔ وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر۔ قال حدثنا أحمد بن إشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العالمین کا بے پناہ احسان اور اس کا فضل و کرم ہے کہ آج ہم اس جامعہ کے اندر قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب جسے عرف عام میں
صحیح البخاری کہا جاتا ہے، اس کی نسبت سے جمع ہے، اور استاد الاساتذہ فضیلت الشیخ حافظ احمد اللہ حامد حفظہ اللہ تبارک و تعالی وسلمہ کے حکم کے مطابق بخاری شریف کی آخری حدیث پر درس دینے کے لیے بیٹھ گیا ہوں۔ حالانکہ میں اس اہل نہیں ہوں، لیکن محدثین کی راہ کے اوپر چلتے ہوئے اور ان کے منہج کو سامنے رکھتے ہوئے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا۔ اللہ رب العالمین مجھے اس بات کی توفیق نصیب فرمائے کہ میں صحیح بخاری کی اس حدیث کے مختلف پہلوؤں کو اور صحیح بخاری اور امام بخاری اور دین کے دوسرے بڑے ماخذ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر سکوں۔ اللہ ہی توفیق دینے والا ہے، اور اس کی توفیق کے بغیر کوئی چارہ کار بھی نہیں ہے۔ عام طور پر علماء کرام جس وقت صحیح بخاری کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس میں حدیث کی اہمیت و ضرورت اور اس کی حجیت اور امام بخاری کا مقام و مرتبہ اور کتاب بخاری کی اہمیت اور اس آخری حدیث کے فوائد اور نکات پیش کرتے ہیں۔ حدیث کی اہمیت اس لیے بیان کرنا ضروری ہوتا ہے، کچھ ایسے عناصر بھی اس دنیا میں موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں مختلف قسم کے شکوک و شبہات عوام کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، بالخصوص صحیح بخاری کے حوالے سے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر بخاری شریف کی اہمیت کو لوگوں کی نظروں میں کم کر دیا جائے تو باقی کتب کا مقام اس سے نیچے ہے، تو ان کا مرتبہ اور ان کی منزلت خود بخود گر جائے گی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ہر دور میں اپنے ایسے بندے پیدا کیے جو اس کے دین کا دفاع کرتے ہیں۔ اہل الحدیث کے تمام عقائد اور اعمال کی اساس اور بنیاد دو چیزیں ہیں، ایک قرآن حکیم اور دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت۔ جس طرح قرآن اللہ کی وحی ہے، اسی طرح حدیث بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی وہ بھی اللہ کی وحی کے ساتھ ہی ملی ہے۔ یہ صحیح بخاری جو آپ کے سامنے یہاں موجود ہے، امام بخاری نے اپنی صحیح میں کل کتب جو قائم کی ہیں وہ 97 ہیں۔ سب سے پہلی کتاب کا نام کتاب بدء الوحی ہے، جس میں امام بخاری علیہ رحمہ نے یہ بتایا کہ دین اللہ تعالیٰ کی وحی پر مبنی ہے، اور وحی کیا چیز ہے۔ امام بخاری کا ایک طریقہ یہ بھی ہے
اکثر اوقات جب کوئی باب قائم کرتے ہیں تو قرآن کریم کی کوئی ایک یا چند آیات ذکر کر دیتے ہیں، جس طرح صحیح بخاری کے پہلے باب میں بھی سورۃ النساء کی آیت نمبر 163 امام بخاری نے ذکر کی، اور صحیح بخاری کے آخری باب میں سورۃ الانبیاء کی 47 نمبر آیت لائے۔ تو کتاب کے شروع میں ہی جو آیت لائے امام بخاری وہ وحی کے حوالے سے ہے۔ آپ ذرا تھوڑا سا اس پر غور کریں۔ اللہ کہتے ہیں انا اوحینا الیک، یقیناً ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، جیسا کہ ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے نبیوں کی طرف وحی کی ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب ان کی اولاد، عیسیٰ و ایوب، یونس و ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی کی۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، کچھ رسول ایسے ہیں کہ جن کا اس سے پہلے ہم آپ کے اوپر قصہ بیان کر چکے۔ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور کچھ رسول ایسے ہیں کہ ہم نے ان کا قصہ آپ پر بیان نہیں کیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے خوب کلام کیا ہے۔ تو یہ آیات لا کر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جیسے پہلے پیغمبروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کی، بالکل اسی طرح اللہ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی کی۔ اب اللہ کی کتاب قرآن حکیم سے معلوم کر لیتے ہیں، پہلے پیغمبروں پر آسمانی کتب اور صحائف کے سوا اللہ نے وحی نازل کی یا نہیں کی؟ اگر قرآن یہ بات واضح کر دے کہ پہلے پیغمبروں پر آسمانی کتب اور صحائف کے علاوہ بھی اللہ نے وحی کی ہے، تو پھر یہ بات بھی ماننی پڑے گی کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ نے قرآن کے سوا وحی نازل کی ہے۔ میں صرف ایک اور مقام قرآن کا اس بارے میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کچھ نبیوں کا یہاں ذکر کیا سورہ نساء کی 163-64 نمبر آیات میں، اور ان کے تذکرے میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی آیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا ہے۔ یہ 16واں پارہ ہے سورہ طٰہٰ۔ اللہ تعالیٰ نے 9 نمبر آیت کریمہ سے موسیٰ علیہ السلام کی بات شروع کی۔ فرمایا وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا تیرے پاس موسیٰ کی حدیث آئی ہے؟ وہ حدیث موسیٰ کیا چیز ہے؟ فرمایا اِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، جب موسیٰ نے آگ دیکھی تو اپنی گھر والی سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، انی آنست نارا، یقیناً میں نے آگ پر اطلاع پائی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس، مجھے امید ہے میں تیرے پاس اس آگ میں سے کوئی چنگاری لے کے آ جاؤں گا، او اجد علی النار ہدی،
یا آگ کے اوپر رہنمائی پا کے آ جاؤں گا کہ آگ کہاں جل رہی ہے۔ قرآن کے انداز سے معلوم ہوتا ہے شاید سردی کا موسم تھا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کو آگ سینکنے کی حاجت اور ضرورت پڑی، کیونکہ دوسری جگہ قرآن نے لعلکم تصطلون کا ذکر بھی کیا ہے کہ آگ اس لیے تمہارے پاس لے کر آؤں تاکہ تم آگ سینک لو۔ موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے ایک جانب چل پڑے، فلما اتاہا، جب اس آگ کی جانب آئے، نودی یا موسیٰ، آواز دی گئی اے موسیٰ، انی انا ربک، یقیناً میں تیرا رب ہوں، فخلا نعلیک، تو اپنے دونوں جوتے اتار دے، انک بالوادی المقدس طویٰ، یقیناً تو پاک وادی طویٰ پر ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 13 ان الفاظ پہ آپ ذرا غور کریں، فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے تجھے چن لیا ہے، فَاسْتَمِعْ، تو غور سے سن، کان لگا کے سن، لِمَا يُوحَىٰ، اس چیز کو جو تیری طرف وحی کی جا رہی ہے۔ وحی ہونے لگی موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ کیا وحی ہوئی؟ اللہ نے اس وحی میں سب سے پہلے اپنا تعارف پیش کیا، اننی انا اللہ، یقیناً میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے، فاعبدنی، تو میری عبادت کر، واقم الصلاۃ لذکری، اور میرے ذکر کے لیے تو نماز قائم کر۔ ان الساعۃ آتیۃ، بلا شک و شبہ قیامت کا وقوع ہونے والا ہے، اقاد اخفیہا، قریب ہے میں اس قیامت کو چھپا کے رکھوں، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر نفس جو دوڑ دھوپ اور محنت اور کوشش کرے اس کو اس قیامت والے دن اس کی محنت کا جزا اور اس کا بدلہ عطا کیا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے وحی کے ذریعے بات کی اور اس وحی میں اپنا تعارف کروایا، اپنے الہ اور معبود ہونے کا ذکر کیا، اپنے سوا دیگر ہستیوں کے معبود ہونے کی نفی کی، اور عبادات میں سے سب سے پہلے عبادت کا حکم دے کر پھر نماز کا ذکر کیا، پھر نماز کے قیام کی وجہ بتائی کہ نماز کیوں قائم کرنی ہے، لے ذکری، میری یاد کے لیے، پھر اس دن کا ذکر کیا جس دن یہ کی ہوئی عبادات کا ہر کسی کو بدلہ اور صلہ عطا ہوگا، کہ قیامت ضرور آ کر رہے گی اور ہر نفس نے جو محنت اور کوشش کی اس کو اس کا صلہ اور بدلہ دیا جائے گا۔ یہ تعارف بھی اللہ کا ہو گیا، اللہ کی عبادت کا حکم بھی مل گیا، وہی آ گئی اور وہی میں سب کچھ سمجھا دیا۔ اس کے بعد دو معجزات کا ذکر کیا گیا، ید بیضا کا اور عصائے موسیٰ کا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک حکم دیا، اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ فرعون کی طرف جاؤ، یقیناً وہ بڑا سرکش ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ حکم ملا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگ لی، ایک اپنے لیے اور ایک اپنے بھائی ہارون کے لیے۔ قال رب اشرح لی صدری، کہا میرے رب میرا شرح صدر کر دے، ویسر لی امری، میرا معاملہ میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، یہ لوگ میری بات کو سمجھ جائیں، واجعل لی وزیرا من اہلی، میرے گھر والوں میں سے ایک میرا وزیر اور مددگار بھی بنا دے۔ وہ کون؟ ہارون اخی، ہارون کو جو میرا بھائی ہے۔ تو اپنے ساتھ اللہ سے ایک مددگار مانگ لیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا، اور دعا قبول کرنے کے بعد پھر آگے جا کر پہلے اذهب کہا تھا تو اکیلا جا، پھر تثنیہ کے صیغے کے ساتھ حکم دیا، اذهبا الى فرعون انه طغى، موسیٰ تم اور تمہارے بھائی ہارون دونوں جاؤ اور جا کر فرعون کو دعوت دو، بڑا سرکش ہے۔ پھر دعوت کا اسلوب اور طریقہ سکھایا، دعوت دینی کیسے، فقولا له قولا لینا،
فرعون بڑا سرکش ہے، اس کو نرم طریقے سے جا کر بات کرنا، یہ نرم لہجے سے جو گفتگو ہے، بات سچی اور لہجہ بہترین اچھا اور نرم، نتیجہ لعلہ یتذکر او یخشی، امید کی جا سکتی ہے اس بات کی اگر سرکش کو بھی نرم طریقے سے دعوت دو گے وہ نصیحت حاصل کر لے گا یا ڈر جائے گا۔ اب آپ غور کریں، پھر ایک وقت آیا، آگے تفصیل کے ساتھ اس صورت میں ذکر ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے جا کر فرعون کو دعوت دی۔ ایک عرصہ دعوت دینے کے بعد پھر حکم ہوا موسیٰ اپنے ساتھ بنی اسرائیل کو رات کے ایک پہر میں لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا، ساتھ بنی اسرائیل کو رات کے قصے میں لیا، وہاں سے نکلے۔ فرعون اور اس کے لشکر کو معلوم ہوا، اس نے پیچھا کیا۔ اب جدھر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر جا رہے ہیں، آگے دریا پانی بہتا ہے اور پیچھے جو ہے وہ فرعون اور اس کا لشکر ہے۔ جب قوم موسیٰ کو اس بات کا علم ہوا، آگے تو دریا ہے، پیچھے جو ہے نا فرعون کا لشکر ہے، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے موسیٰ آپ تو میں لے کر جا رہے ہیں، انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے مارے گئے، آگے بڑھتے ہیں تو پانی ہے، پیچھے ہٹتے ہیں تو فرعون کا لشکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں لاٹھی پانی پر مارنے کا کہا اور ایک بہت بڑا راستہ پیدا کر دیا، پانی بنا برف کے بڑے بڑے تودوں کی صورت میں کھڑا ہو گیا اور درمیان سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے راستہ پیدا کر دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اس راستے سے لے کر دریا عبور کر گئے۔ فرعون اور اس کے لاؤ لشکر نے دیکھا راستہ بنا ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزر گئی ہے، وہ بھی اپنی فوجوں سمیت اس راستے پر جب چل پڑا، پوری فوجیں لے کر داخل ہو گیا۔ اللہ نے پانی جیسے پہلے جاری تھا اسی طرح اس کو جاری کر کے فرعون اور اس کے ماننے والے جو ساتھ تھے ان کو پانی کے میں اندر غوطے دے کر غرق کر کے مار ڈالا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام آگے میدان تھی میں اپنی قوم کو لے کر کچھ عرصہ رہے، وہاں جا کر اپنے بھائی ہارون سے کہا میرے بھائی تم ان کا خیال کرنا، میں تورات لینے جا رہا ہوں۔ وہاں جا کر تورات ملی۔ اب یہاں سوچنے کی جو بات ہے جس کے لیے میں نے یہ تھوڑی سی جو ہے نا وہ تفصیل آپ کے سامنے رکھی، وہ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کو وحی میں جو کتاب ملی اس کا نام تورات ہے۔ اب تورات تو ملی ہے فرعون کے ڈوب جانے کے بعد، تو فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کس وحی کی روشنی میں دعوت دیتے رہے؟ تورات تو تھی نہیں اس وقت، آسمانی کتاب، آسمانی کتاب سے ہٹ کر ایک دوسری وحی تھی جس کو قرآن کے لفظوں میں کہتا ہوں وہ حدیث موسیٰ تھی۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، قرآن اسے حدیث موسیٰ کہتا ہے۔ حدیث موسیٰ کی روشنی میں فرعون کو دین کی دعوت ملتی رہی۔ قرآن کے اس انداز سے معلوم ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے سوا بھی وحی ملی، اسی وحی کی روشنی میں موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کے ماننے والوں کو دین اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ جب فرعون کو کتاب موسیٰ کے سوا حدیث موسیٰ کی صورت میں رہنمائی ملتی رہی تو یہ ماننے میں کیا شبہ اور اشکال ہو سکتا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن کے سوا وحی ملی جس کو ہم حدیث محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات یہ قابل توجہ ہے، فرعون کس وحی کا منکر ہو کر مرا؟ تورات کا یا حدیث موسیٰ کا؟ تورات کا تو نزول ہی نہیں ہوا تھا، وہ آسمانی کتاب جو تختیوں کی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کو ملی وہ تورات تو اس وقت تھی نہیں جب فرعون کو دعوت مل رہی تھی۔ فرعون اس وحی کا منکر ہوا جس کو قرآن نے حدیث موسیٰ کہا۔ اگر آج بھی کوئی شخص قرآن کے سوا حدیث محمد کا انکار کرتا ہے تو اس کا طریقہ کار بھی وہی ہے جو فرعون کا تھا، اس نے حدیث موسیٰ کا انکار کیا اور آج کے لوگوں نے حدیث محمد کا انکار کیا۔ نہ وہ راستہ صحیح تھا نہ ان کا راستہ صحیح ہے۔ قرآن نے رسول اللہ پر اسی طرح وحی کی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے نبیوں پر وحی آئی ہے۔ پہلے نبیوں کو اللہ نے کتب اور صحائف کے علاوہ بھی وحی دی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا
کہ مجھے خواب میں کیا دیکھتا ہوں، انی ارا فی المنام انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب میں تجھے دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ قصہ دیکھا تو خواب میں، جب بیٹے سے ذکر کیا تو بیٹے نے کیا کہا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان جو حکم ملا کر گزریے۔ اب وہ حکم تو صحائف ابراہیم کا نہیں تھا، وہ تو خواب تھا، کیونکہ پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اور وہ خواب بھی کتاب کے علاوہ تھا، اس لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی کتاب کے سوا وحی عطا فرمائی، اور اسی وحی میں اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے کا ذکر ہوا کہ فَيَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ قرآن میں ایک اور انداز سے آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر کتاب و حکمت کو نازل کیا ہے۔ یہ کتاب اور حکمت کا نزول، یہ دو چیزیں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری۔ یہ کتاب و حکمت کیا چیز ہے؟ کتاب اور حکمت جس کا اللہ کہہ رہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے تیرے اوپر کتاب و حکمت کو اتارا۔ اور سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین دوسرے پارے میں کہتا ہے وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، جو اللہ نے تمہارے اوپر کتاب اور حکمت کو نازل کیا۔ تو کتاب سے مراد قرآن حکیم ہے، حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث ہے۔ امام محمد بن ادریس الشافعی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب الرسالہ میں، دوسری کتاب احکام القرآن میں لکھا ہے، اللہ نے قرآن میں الکتاب کے ساتھ جو الحکمہ کا ذکر کیا ہے، کتاب کا معنی قرآن پاک ہے اور حکمہ کا معنی سنت رسول ہے۔ پھر امام شافعی لکھتے ہیں مدینہ کی سرزمین پر جو لوگ بستے ہیں اور قرآن کا علم جانتے ہیں، ان قرآن کا علم رکھنے والے لوگوں میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ ٹاپ کلاس قسم کے لوگ تھے، امام شافعی کہتے ہیں میں نے ان سے سنا ہے، وہ سارے کہتے ہیں کتاب و حکمت کا معنی قرآن و سنت ہے۔ یہی کتاب و حکمت کا معنی قرآن و سنت راس المفسرین امام محمد بن جریر بن یزید الطبری نے تفسیر طبری میں، علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں، علامہ زمخشری نے تفسیر الکشاف میں، امام ابن کثیر نے تفسیر القرآن الکریم میں، حافظ ابن القیم نے اجتماع الجیوش الاسلامیہ میں، علامہ سیوطی نے الامر بالاتباع والنہی عن الابتداء میں ذکر کیا ہے کہ الحکمہ کا معنی سنت رسول ہے۔ اور محدثین کی طرف آؤ، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ امام احمد ابن حنبل، ان کے استاذ امام عبد الرزاق الصنعانی، امام عبد الرزاق الصنعانی یہ بہت بڑے محدث تھے اور احمد ابن حنبل کے استاد تھے۔ امام احمد نے اپنی مسند کے اندر ان کے بارے میں ذکر کیا ہے، جب ہم صنعاء میں حدیث پڑھنے کے لیے امام عبد الرزاق کے پاس گئے تھے، اس وقت صنعاء کے اس علاقے میں قرب و جوار میں پانی وضو کے لیے بھی نہیں ملتا تھا، ہم 2-3 میل سفر کر کے وضو کے لیے پانی لایا کرتے تھے۔ یہ تذکرہ امام احمد نے خود اپنی مسند میں ذکر کیا ہے۔ وہ بڑے عظیم الشان امام تھے جو احمد کے بھی استاد تھے۔ امام عبد الرزاق کی حدیث کی کتاب المصنف بھی تباہ ہو چکی ہے، ان کی تفسیر کی کتاب تفسیر عبد الرزاق بھی 3 جلدوں میں مطبوع ہے۔ انہوں نے اپنی تفسیر عبد الرزاق کے اندر الحکمہ کا معنی سننا لکھا ہے۔ اسی طرح امام بخاری کے نہایت قابل قدر استاد محدثین میں سے ایک، کتب ستہ والوں میں سے امام نسائی نے بھی اپنی تفسیر میں الحکمہ کا معنی السنہ لکھا ہے۔ اور یہ صحیح بخاری جس کی تقریب کی نسبت سے آپ یہاں جمع ہے، امام بخاری نے
سورۃ الاحزاب کی آیت کریمہ وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ۔ اللہ ازواج مطہرات کو، امہات المومنین کو حکم دیتا نبی کی بیویوں وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى، وَاذْكُرْنَا تم یاد کرو، کیا؟ ما یتلا، اس چیز کو یاد کرو جو پڑھی جاتی ہے۔ کہاں پڑھی جاتی تھی؟ فی بیوتکن، تمہارے گھروں کے اندر، وہ موقع اور محل جہاں وہ وہی تلاوت کی جاتی تھی، وہ رسول اللہ کی بیویوں کے، مومنوں کی ماؤں کے گھر تھے۔ تو ان گھروں میں کیا پڑھا جاتا تھا؟ آگے اللہ نے من لفظ ذکر کیا جو عربی میں کئی معنی رکھتا ہے، جن میں ایک معنی ہے کہ من بیان کے لیے آتا ہے۔ اللہ نے ما یتلا کے بیان کے لیے کہ یتلا ہے کیا چیز، فرمایا من آیات اللہ والحکمہ، ایک اللہ کی آیتیں ہیں اور دوسری حکمت ہے۔ آیتیں بھی پڑھی جانے والی ہے اور حکمت بھی پڑھی جانے والی چیز ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ حکمت کسی حکیم کی دوائی کا نام نہیں ہے، یہاں پر الحکمہ کا معنی السنہ ہے۔ یہ تفسیر امام بخاری نے اپنی صحیح میں کتاب التفسیر کے اندر سورۃ احزاب کی اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں بخاری میں لکھا ہے کہ الحکمہ کا معنی السنہ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے جب کتاب کا معنی قرآن ہے، حکمہ کا معنی سنہ ہے، تو وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکمہ کا معنی یہ ہوا اللہ نے آپ پر قرآن و سنت کو نازل کیا ہے، اور کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر ایک کتاب کا نام ہی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ رکھا ہے۔ یہ 96 نمبر کتاب ہے صحیح بخاری میں، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کے متعلق امام بخاری نے پوری کتاب صحیح بخاری میں نقل کی ہے۔ تو کتاب و بدل وہی سے اور کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ سے امام بخاری نے یہ بات دنیا کے سامنے رکھی ہے، وہی قرآن و سنت کا نام ہے، وہی اللہ رب العالمین نے رسول اللہ پر قرآن کی صورت میں بھی اتاری ہے، اور یہی وہی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث اور سنت کی صورت میں بھی اتاری ہے۔ اور جیسے اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ہے، بالکل اسی طرح اللہ نے حدیث اور سنت کی حفاظت بھی کی ہے۔ یہ مسئلہ بھی صحیح بخاری میں امام بخاری نے سمجھایا ہے۔ صحیح بخاری کی تیسری کتاب کتاب العلم میں امام بخاری نے باقاعدہ ایک باب باندھا ہے، باب حفظ العلم، دوسرا باب باندھا ہے باب کتابت العلم۔ ایک باب میں ثابت کیا علم کو محفوظ رکھنے کا اور حفظ کرنے کا، دوسرے باب میں ثابت کیا کہ علم کو لکھ کر محفوظ کرنا۔ وحی کی حفاظت کے یہ دو بڑے ذریعے تھے۔ قرآن بھی اللہ نے مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ کیا، اور حدیث اور سنت کو بھی مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ کیا۔ قرآن بھی لکھوا کر کتابی صورت میں محفوظ کر دیا، حدیث بھی لکھوا کر اللہ نے کتابی صورت میں محفوظ کی ہے۔ تو قرآن بھی محفوظ رکھا ہے، حدیث و سنت کو بھی محفوظ رکھا ہے، دونوں کی حفاظت کے ذرائع ایک جیسے رکھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کو جیسے لکھوایا صحابہ سے، کاتبان وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، جب وحی اترتی تھی آپ صحابہ کو بلا کر جو وحی لکھنے والے ہوتے تھے بتاتے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس کو فلاں صورت کے فلاں مقام پر لکھ دو۔ ایسی حدیث لکھنے کا بھی کہتے تھے۔ امام ابو داود نے اپنی سنن میں حدیث نقل کی ہے، اور اسی طرح امام حاکم نے المستدرک الصحیحین میں، اور امام ابن عبد البر نے جامع بیان العلم و فضل ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا۔ آپ کے ایک صحابی عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ آپ کی باتیں سن کر لکھتے تھے، قریش کے لوگوں نے کہا کہ محمد بشر یتکلم فی الرضا والغضب، کہ محمد تو ایک انسان ہے، خوشی میں بھی بولتے ہیں غصے میں بھی بولتے ہیں، تم ہر دو صورتوں میں ان کی بات لکھ لیتے ہو۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا یا رسول اللہ قریش کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول محمد تو ایک انسان ہے، خوشی میں بھی بولتے ہیں غضب میں بھی بولتے ہیں، تم ہر دو صورتوں میں ان کی بات لکھ لیتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کو حکم دیا اور اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہا اکتب عبداللہ فوالذی نفس محمد بیدہ ما یخرج منہ الا حق، اے عبداللہ تو لکھا کر اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اور میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، جو کہتا ہوں وہ لکھنے کا امر فرمایا اور صحابہ لکھتے تھے۔ آج بھی جس طرح یہ صحیح بخاری، مسلم، موطا امام مالک، مسند احمد، مسند شافعی اور دیگر حدیث کی کتب لکھی ہوئی مسلمانوں کے پاس محفوظ ہے، اسی طرح رسول اللہ کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو رسول اللہ کی کچھ احادیث اپنے شاگردوں کو لکھوائی تھی، جن میں سے حمام ابن منبہ بڑے مشہور شاگرد ہیں، ان کا صحیفہ عربی زبان میں بھی اردو ترجمے کے ساتھ اور شرح کے ساتھ بھی مارکیٹ میں دستیاب ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ صحابہ کے دور سے ہی، رسول اللہ کے زمانے سے ہی کتابت حدیث کا کام بھی جاری تھا۔ اس سے ان لوگوں کا بھی رد ہو جاتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیثیں تو لکھوائی تو گئی تھی لیکن جلا دی گئی تھی، اور بنیاد بھی جھوٹی خبروں پر۔ امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ کے اندر باقاعدہ اس بات کا رد کیا ہے، بعض لوگوں نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی طرف منسوب کر رکھا ہے کہ انہوں نے حدیث کا جو ذخیرہ تھا اس کو جلا دیا تھا۔ امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا یہ بالکل من گھڑت اور جعلی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لکھتے تھے، آپ کی باتیں محفوظ کرتے تھے، اور صحیفہ حمام ابن منبہ آج زندہ دنیا کے سامنے اس کی دلیل موجود ہے اور حفظ بھی کرتے تھے۔ میں اس پر صرف ایک حدیث دلیل کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ یہ ہمارے بچے مدارس میں پڑھنے والے شروع میں جنہیں مشکات المصابیح پڑھی ہے، یا جو بچیاں صحیح بخاری پڑھ چکی ہیں، یہ حدیث بخاری میں بھی مسلم میں بھی موجود ہے۔ میں اختصار سے ذکر کرتا ہوں۔ ایک قبیلہ کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ اور ہمارے درمیان راستے میں مضر قبیلہ کافروں کا حائل ہے، ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے، صرف حرمت والے جو 4 مہینے ہیں جن میں لڑائی منع ہے ان مہینوں میں آ سکتے، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ، آپ ہمیں کوئی فیصلہ کن خبر کا حکم دے، نخبر بہی من وراءنا، ہم اس کی خبر اپنے پچھلوں کو بھی جا کر دیں۔ آپ نے انہیں 4 کام کرنے کے لیے کہے، اللہ کی توحید کا، نماز کا، اسی طرح جناب روزے کا اور زکوٰۃ کا یا غنیمت کا حکم دیا۔ 4 قسم کے برتن جو اس دور میں استعمال ہوتے تھے، جن میں نشہ پیدا ہوتا تھا، ان سے منع کیا۔ 4 کرنے کے، 4 نہ کرنے کے حکم دے کر آپ نے آخر میں کیا فرمایا؟ وَاحْفَظُوهُنَّ وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ، ان چیزوں کو حفظ کر لو اور جو تمہارے پیچھے ان کو بھی جا کر خبر دے دو۔ اپنی باتیں حفظ کرنے کا بھی حکم دیا اور صحابہ نے آپ کی باتیں حفظ کی۔ ایک مثال اس کی بھی عرض کرتا ہوں۔ امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں لکھا ہے، مروان نے اپنے دور حکومت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا کہ ابو ہریرہ حدیثیں بہت بیان کرتا ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ابو ہریرہ حدیث بہت ہی بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے جو رسول اللہ کے انصار صحابہ تھے وہ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، مہاجرین تجارت کا کام کرتے تھے، اور ابو ہریرہ بھوک پیاس کے باوجود اللہ کے رسول کے ساتھ رہتا تھا۔ ابو ہریرہ کی کوشش یہ ہوتی تھی اللہ کے رسول بولیں، میں آپ کی بات کو یاد کروں، آپ عمل کریں، میں دیکھ کر اس کو حفظ کروں۔ رسول اللہ کی باتیں یاد کرتے تھے، حتیٰ کہ صحیح بخاری میں یہ بھی موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن چادر پھیلا کر حضرت ابو ہریرہ کے لیے دعا فرمائی تھی اور کہا ابو ہریرہ اس چادر کو اٹھا کر سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ کا کہنا تھا جب سے میرے پیغمبر نے میرے لیے دعا کی اور میں نے چادر اٹھا کر اپنے سینے سے لگائی، اس کے بعد میں رسول اللہ کی کبھی کوئی بات نہیں بھولا۔
حتیٰ کہ نمازوں میں بھی یاد رکھتے تھے، فلانے دن فجر کی نماز رسول پاک نے پڑھائی، پہلی رکعت میں آپ نے کون سی صورت پڑھی تھی، دوسری میں کون سی صورت پڑھی تھی۔ ہم تو نماز پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا امام صاحب نے پڑھا کیا۔ حضرت ابو ہریرہ اس بات کا بھی خیال کرتے تھے۔ تو مروان نے مسند لگائی حدیث کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر بٹھایا، لوگ سامنے بیٹھے، ایک کاتب لکھنے والا چھپا کے بٹھا دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ کو کوئی پتہ نہیں تھا، کوئی میری باتیں سن کر لکھنے والا بھی ہے۔ کہا ابو ہریرہ تم حدیثیں بہت بیان کرتے ہو، آج ہمیں اس مجلس میں کچھ حدیث سناؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس مجلس میں کئی ایک حدیث بیان کی، مجلس برخاست ہو گئی، سال سے اوپر کا عرصہ بیت گیا، دوبارہ مروان نے مجلس لگائی، پھر اس نے چھپا کر اسی کاتب کو بلا کر بٹھایا کہ آج ہم ابو ہریرہ سے کہیں گے ہمیں وہ حدیث بیان کرو جو پچھلے سال سنائی تھی۔ اور کاتب کو کہا تم دیکھتے جانا ابو ہریرہ کوئی غلطی تو نہیں کرتا۔ آج بھی حضرت ابو ہریرہ کو پتہ نہیں تھا کہ میری حدیثیں کسی نے لکھی ہوئی ہیں، اب دوبارہ ٹیسٹ ہونا اور چیک کی جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب مجلس میں نے بٹھایا گیا اور کہا گیا وہ پچھلے سال جو حدیثیں بیان کی تھی وہ بیان کرو۔ امام ذہبی نے سیر اعلام نبلاء میں ذکر کیے کہ حضرت ابو ہریرہ نے جس طرز پر، جس طریقے سے، ترتیب سے پچھلے سال حدیثیں سنائی تھی من و عن، وہ ساری حدیثیں اس مجلس میں بیان کر دیں اور ایک لفظ کی بھی غلطی نہیں ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے ایسے ایسے حدیث کے حافظ پیدا کیے، قرآن بھی محفوظ کرایا، حدیث بھی محفوظ کرائی، اس لیے کہ قرآن اور حدیث ہی تو اصل دین ہے۔ قرآن و حدیث سے ہٹ کر دین نہیں ہے۔ دین صرف وہ جو اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ تو حدیث کے حجیت کے حوالے سے قرآن اور سنت میں بے شمار دلائل ہے۔ میں اس کو اسی موقع پر اتنا ہی ذکر کر کے بات آگے لاتا ہوں۔ حدیث کی کتابوں میں سے پھر سب سے اہم ترین کتاب جو ہے وہ امام بخاری کی یہ صحیح سمجھی جاتی ہے۔ اب امام بخاری محمد بن اسماعیل علیہ الرحمہ نے اس کتاب کو مرتب فرمایا ہے۔ امام بخاری کا مقام اور منزلت اور رتبہ اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ رکھا ہے۔ کیوں؟ امام بخاری علیہ الرحمہ ایسے عظیم محدث ہے کہ امام بخاری کو اپنے بھی پرائے بھی حدیث میں بھی امام مانتے ہیں، اور اسی طرح حدیث کی فہم و فراست اور فقاہت میں بھی دنیا کا بہت بڑا امام سمجھتے ہیں۔ امام بخاری کے اساتذہ اور مشائخ وہ بھی امام بخاری کو اپنے دور کا سب سے بڑا حدیث سمجھنے والا فقیہ قرار دیتے تھے۔ بخاری کی عظمت بہت ہے، میں صرف ایک پہلو کے حوالے سے بات کروں گا، اس لیے کہ کچھ لوگ آج بھی ایسے ہیں، پہلے دور میں بھی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے امام بخاری جیسے عظیم محدثین کے مقام اور ان کی منزلت کو گرانے کے لیے یہ شوشہ چھوڑا ہے۔ یہ صرف قالا وقال الرسول کہنے والے لوگ ہیں، قال اللہ وقال الرسول کہتے ضرور ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ قال اللہ میں اور قال الرسول میں جو بات کہی گئی ہے وہ ہے کیا، اس کی معرفت کیا ہے، اس کی فقاہت کیا ہے، اس کی سمجھ بوجھ کیا ہے۔ ان کو سمجھ بوجھ کچھ نہیں تھی۔ جیسے حافظ نے قرآن رٹا ہوتا ہے ایسے انہوں نے حدیثیں رٹی ہوتی ہے۔ جیسے حافظ کو قرآن رٹا ہوا اور ترجمے تفسیر کا پتہ نہیں ہوتا، ایسے انہوں نے حدیثیں تو یاد کی ہوئی ہیں، ان کو پتہ نہیں حدیث کہتی کیا ہے۔ اور ایک من گڑت سی روایت بھی پیش کرتے ہیں جس کو خطیب بغدادی نے الفقی والمتفقہ میں ذکر کیا ہے، اور احمد بن سلط اس کا کذاب راوی ہے جس نے اس کو گھڑا اور تراشا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک دن سلیمان بن مہران العامش بڑے مشہور محدث تھے، انہوں نے امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو دیکھا اور امام صاحب کو دیکھ کر کہا یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن سیادلہ، اے فقہا کی جماعت تم تو طبیب اور ڈاکٹر ہو، ہم لوگ تو پنساری ہیں۔ کہتے پنساری کو یہ تو پتہ ہے نا اس کی دکان میں کون کون سی جڑی بوٹی پڑی ہے،
لیکن پنساری کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کون سی جڑی بوٹی جو ہے کس مرض کی دوا ہے، کون سی چیز کے لیے مفید ہے، اور کون سے اس کے اندر جو نا وہ نقصانات ہے۔ دوائی بنانی ہے تو جو اس کے مضر اثرات ہیں وہ ختم کرنے کے لیے بطور مسلح بیچ میں دوسری دوائی کون سی مکس کرنی ہے تاکہ اس کے نقصانات ختم ہو جائے اور مریض کے لیے یہ مفید ہو جائے، یہ تو صرف ایک حکیم کو ہی پتہ ہوتا ہے۔ پنسار کو تو اتنا ہی پتہ ہے کہ یہ جڑی بوٹی ہے اور اس نے بیچنی ہے، خاصیات سے بالکل نابلد ہے۔ تو کہتے ہیں محدثین کا یہ حال ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ امام بخاری کو خاص طور پر مطعون کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کئی جعلی فتوے بنا کر امام بخاری کی طرف منسوب بھی کیے گئے۔ جب بڑے بڑے فقہا نے دیکھا کہ امام بخاری علیہ رحمہ کی قدر و منزلت یہ ہے کہ وہ حدیث اور سنت قرآن کے ساتھ لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں اور اس کی فقاہت میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، امام بخاری کو بدنام کرنے کے لیے فرضی مسئلے تراش کر امام بخاری کی طرف منسوب کیے گئے۔ جیسا بڑا مشہور مسئلہ ہے کہ امام بخاری کی طرف نسبت یہ کر دی گئی کہ اگر ایک لڑکے اور لڑکی نے کسی بکری کا دودھ پی لیا ہے تو کیا وہ دونوں جو ہیں آپس میں رضائی بہن بھائی بن جائیں گے؟ کہتے امام بخاری سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہاں وہ رضائی بہن بھائی ہیں، ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ ابو حفص الکبیر جو فقہ حنفی میں ایک بڑے فقیہ سمجھے جاتے تھے، انہوں نے منسوب کر دی امام بخاری کی طرف اور کہا کہ بخاری کو منع کر دیا انہوں نے کہ تو فتویٰ دینے کے لائق نہیں ہے، اور یہی وجہ بنی ان کو بخارا سے نکالا گیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ سری جھوٹ ہے۔ اس کی تردید خود مولانا عبدالحی لکھنوی حنفی علیہ رحمہ نے الفوائد البہیہ فی تراجم الحنفیہ کے اندر باقاعدہ انہوں نے اس کا رد کیا ہے، اور امام بخاری کی یہ ساری کتاب اس بات کی تردید کرتی ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ تھے۔ میں آپ کے سامنے تین باتیں رکھتا ہوں، کسی بھی شخص کے بارے میں آپ نے جانچنا ہو یہ مجتہد اور فقیہ ہے یا نہیں ہے تو تین چیزیں مد نظر رکھی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ دیکھا جاتا ہے اس شخص کو کیا اس کے دور کے علماء یا بعد میں آنے والوں نے فقیہ مانا ہے یا نہیں۔ دوسری بات یہ دیکھی جاتی ہے اس کے اندر فقیہ اور مجتہد ہونے کی شرائط پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ تیسری چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ اس کا اجتہاد اس کے مجتہد اور فقیہ ہونے کی دلیل بھی ہے کہ نہیں۔ سب سے پہلے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ امام بخاری کو فقیہ مانا گیا یا نہیں۔ امام بخاری کے جو بڑے بڑے مشائخ اور اساتذہ تھے جیسے امام یعقوب الدورقی، امام قتیبہ بن سعید اور امام اسحاق بن راہویہ، امام احمد بن حنبل، امام علی بن عبداللہ المدینی، امام یحییٰ بن معین، کبار جو محدثین تھے امام بخاری کے استاد، وہ بھی امام بخاری کو اس امت کا بڑا فقیہ مانتے تھے۔ میں صرف ایک امام کی مثال عرض کرنے لگا ہوں۔ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں اور علامہ مزی نے تہذیب الکمال میں، ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں اور امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں باسند صحیح یہ بات ذکر کی۔ امام ابو مصعب احمد بن ابی بکر الزہری جو امام مالک کے شاگرد تھے اور امام بخاری کے استاد تھے، ابو مصعب الزہری کے بارے میں ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے وہ اپنے دور کے بلا شرکت غیر فقیہ تھے، ان جیسا ان کے دور میں کوئی بڑا فقیہ نہیں تھا، وہ امام مالک کے کبار شاگردوں میں سے تھے اور امام بخاری کے بڑے استادوں میں تھے۔ ایک دن جو ہے امام ابو مصعب الزہری کہتے ہیں محمد بن اسماعیل افقہ عندنا وابصر بالحدیث من احمد بن حنبل، کہ امام محمد بن اسماعیل بخاری ہمارے نزدیک حدیث کی بصیرت اور اس کی فقاہت میں امام احمد ابن حنبل سے بھی بڑے فقیہ اور حدیث کی سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں۔ پاس مجلس میں بیٹھنے والوں میں سے کسی ایک بندے نے کہہ دیا قد جاوزت الحد، ابو مصعب تو نے تو حد ہی
پار کر دیے کہ امام بخاری کو اتنا بڑھا رہے ہو کہ احمد ابن حنبل سے بھی آگے لے گئے۔ ابو موسیٰ بزوری کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں لو ادرکت مالکا ونظرت الى وجهه ووجه محمد ابن اسماعیل لقلت كلاهما واحد في الفقه والحدیث۔ آج اگر امام مالک ابن انس زندہ ہوتے تو امام مالک کو پا لیتا، ایک نظر مالک کے چہرے پہ ڈالتا، دوسری نظر تو امام بخاری کے چہرے پہ ڈالتا، لَقُلْتَ كِلَاهُمَا وَاحِدٌ، تو بول کے کہہ دیتا دونوں فقہ اور حدیث میں ایک جیسے۔ امام مالک کے برابر ابو موسیٰ الزہری نے، جو مالک کے شاگرد بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے امام مالک کے مساوی حدیث کا بہت بڑا فقیہ امام مالک کے ساتھ امام بخاری کو قرار دیا۔ اور میں یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، امام مالک کتنے بڑے فقیہ تھے، اللہ اکبر۔ امام مالک کے شاگردوں میں امام محمد بن ادریس الشافعی بھی ہیں، امام مالک کے شاگردوں میں امام محمد بن حسن الشیبانی بھی ہیں۔ امام محمد ابن حسن الشیبانی فقہ حنفی کے بڑے ارکان میں سے ایک رکن ہے، کیونکہ صاحبین جب فقہ حنفی میں اصطلاح استعمال ہوتی ہے اس سے مراد قاضی ابو یوسف اور امام محمد ہوتے ہیں، جب شیخین کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے تو امام ابو حنیفہ اور قاضی ابو یوسف مراد ہوتے ہیں، جب طرفین کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے تو امام محمد اور امام ابو حنیفہ مراد ہوتے ہیں۔ تو اتنے بڑے امام ہیں، 2/3 مسائل وراثت کے اور اسی طرح جو دیگر احکامات فقہیہ کے، ان پر فتویٰ فقہ حنفی میں امام محمد کے قول پر ہوتا ہے۔ امام محمد بن حسن شیبانی کوفہ سے سفر کر کے حدیث پڑھنے کے لیے مدینہ میں امام مالک ابن انس کے پاس آئے، اور وہاں امام مالک کے شاگردوں میں حدیث پڑھنے والے امام شافعی بھی موجود تھے۔ یہ جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں یہ بات سند صحیح امام ابن ابی حاتم رازی نے اپنی جرح اور تعدیل پر مبنی کتاب کے مقدمہ تقدمۃ الجرح والتعدیل میں امام مالک کے حالات میں ذکر کیا ہے، اپنی دوسری کتاب آداب الشافعی میں بھی ذکر کیا ہے، امام بہقی نے مناقب الشافعی و آدابہ میں، ابن کثیر نے بھی مناقب شافعی میں، ذہبی نے بھی سیر کے اندر، اور امام حلیۃ الاولیاء والے ابو نعیم اصبہانی نے حلیۃ الاولیاء میں، تاریخ ابن وردی میں ابن یونس نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، کبار ائمہ حدیث نے اس کو ذکر کیا، اور امام ابن ابی حاتم رازی اور شافعی کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے، محمد بن عبداللہ بن الحکم، یہ بھی ثقہ محدث ہے، ان کی توثیق خود الجرح والتعدیل کے اندر ہی موجود ہے۔ تو امام ابن ابی حاتم کہتے ہیں میں نے محمد بن عبداللہ بن الحکم سے عبدالحق سنا ہے، وہ کیا کہتے؟ میں نے امام شافعی سے سنا، شافعی کہتے ہیں مجھے امام محمد نے ایک دن کہا تم یہ بتاؤ تمہارے صاحب امام مالک بڑے عالم ہیں یا ہمارے صاحب امام ابو حنیفہ بڑے عالم ہیں رحمت اللہ علیہ مجمعین؟ امام شافعی بڑے کمال کے محدث و فقیہ تھے اور مناظر اور مباحث بھی بہت بڑے تھے۔ امام شافعی کہتے ہیں علی الانصاف بات کرنی ہے، امام محمد نے کہا ہاں انصاف کی روح سے ہی بات ہو۔ فرمانے لگے پھر تو قسم اٹھا کر خود بتا دونوں میں سے قرآن کا بڑا عالم کون ہے؟ کیونکہ امام محمد امام ابو حنیفہ کے بھی شاگرد اور امام مالک کے بھی شاگرد، تو شافعی کا کہنا تھا دونوں کے پاس تو نے پڑھا ہے، یہاں پڑھ رہا ہے، وہاں سے پڑھ کے آیا ہے، اب تو خود انصاف کی روح سے قسم کھا کے بتا قرآن کا بڑا عالم کون ہے؟ امام محمد بن حسن شیبانی نے قسم کھا کر کہا کہ امام مالک قرآن کا علم امام ابو حنیفہ سے زیادہ رکھتے ہیں۔
پھر امام شافعی کہتے ہیں قسم اٹھا کے بتا دونوں میں سے حدیث میں بڑا عالم کون تھا؟ امام محمد نے دوسری بار قسم کھا کر کہا حدیث میں امام مالک امام ابو حنیفہ سے بڑے عالم ہیں۔ پھر امام شافعی کہتے ہیں قسم اٹھا کر یہ بھی بتا صحابہ کے اقوال اور آثار میں دونوں میں سے بڑا عالم کون ہے؟ تیسری بار بھی امام محمد قسم کھا کر کہتے ہیں ان دونوں میں سے امام مالک آثار صحابہ میں بڑے عالم ہیں۔ پھر امام شافعی نے کیا کہا؟ یہ صرف میں بات علماء اور طلبہ کے لیے کہنے لگا ہوں۔ امام شافعی کہتے ہیں فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْقِيَاسِ وَالْقِيَاسُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، قیاس کے سوا کوئی چیز باقی رہ نہیں گئی، اور قیاس صرف انہی چیزوں پر ہوتا ہے، یا قرآن پر یا سنت پر یا صحابہ کے آثار پر۔ فَمَن لَّمْ يَعْرِفِ الْأُصُولَ فَعَلَىٰ أَيِّ شَيْءٍ يَقِيسُ، جو اصول نہیں جانتا وہ قیاس کس چیز پر کرے گا؟ تو آپ ذرا غور کیجئے، امام شافعی کے سامنے امام محمد 3 مرتبہ قسم کھا کر قرآن میں حدیث میں صحابہ کے آثار میں امام مالک کو بڑا عالم قرار دیتے ہیں، تو امام ابو موسیٰ الزہری امام بخاری کو امام مالک کے پائے کا فقیہ مانتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ بات ہضم نہ ہوئی، ایک کتاب چھپی الکتاب مجید فی وجوب التقلید، وہ کتاب لکھنے والے نے لکھا کہ امام بخاری کا علم امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں اتنا ہے جتنا سمندر پانی کا بہہ رہا ہو اور چڑیا اس میں چونچ ڈال کے ایک پانی کا قطرہ اٹھا لے، تو علم بخاری تو امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں یہ حیثیت رکھتا ہے۔ حالانکہ صحیح بخاری اکیلی اگر آپ مد نظر رکھیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا میں کوئی حدیث کی کتاب موجود نہیں ہے، ایک کتاب بھی حدیث کی امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے نہیں لکھی۔ امام شافعی نے کتاب لکھی ہے، مسند شافعی بھی موجود ہے، کتاب العم بھی دنیا میں موجود ہے، امام احمد ابن حنبل نے بھی حدیث کی کتاب لکھی ہے جو سب سے بڑی مسند مطبوعہ کتابوں میں ہے، مسند امام احمد، اور امام مالک کی موطا بھی دنیا میں موجود ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی حدیث کی کوئی کتاب موجود نہیں ہے۔ بخاری کی باقی کتابوں کو سائڈ پر رکھ کر خالی صحیح بخاری کا مقام دیکھیں، اللہ نے اس کے مقابلے میں علماء اور طلباء کے ہاں خاص طور پر اور عوام میں عام طور پر قرآن کے بعد زیادہ کوئی صحیح کتاب نہیں رکھی۔ امام بخاری علیہ رحمہ کتنے بڑے فقیہ تھے، صرف 2 قول اور عرض کرتا ہوں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو سیاستہ کے رجال پر کتاب لکھی ہے الکاشف، الکاشف میں امام ذہبی لکھتے ہیں کانا اماما حافظا حجتا رأسا فی الفقہ والحدیث مجتہدا، امام بخاری علیہ رحمہ جو تھے وہ بہت بڑے امام حافظ حدیث اور اللہ کی حجت اور دلیل تھے، رأسا فی الفقہ والحدیث، حدیث اور فقہ میں بہت بڑے وہ سردار تھے، مجتہداً اپنے وقت کے مجتہد تھے۔ اور حافظ ابن حجر نے تقریب التہذیب میں لکھا ہے جبل الحفظ و امام الدنیا فی فقہ الحدیث، کہ امام بخاری جبل الحفظ حافظے کا بہت بڑا پہاڑ تھے، اور امام الدنیا فی فقہ الحدیث، حدیث کی فقاہت میں دنیا کے امام تھے۔ اس لیے مولانا انور شاہ کاشمیری نے فیض الباری جو ان کی بخاری کی املائی تقریر ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ امام بخاری بلا ریب مجتہد تھے، بخاری کے مجتہد ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور ایک مقام پر لکھا ہے کہ میرے نزدیک بخاری مسئلے کے اجتہاد پر چلا ہے، وہ کسی کی رائے کے پابند نہیں تھے، بخاری جو بات کہتے تھے اپنی فہم و فراست سے کہتے تھے۔ دوسری بات، علماء نے تو انہیں فقیہ اور مجتہد مانا ہی، ہمارے دوستوں نے کہا جو فقیہ ہوتا ہے مجتہد ہوتا ہے اس کی کچھ شرائط ہیں۔ کیا شرائط ہیں؟ 2 بڑی شرائط ذکر کرتے ہیں، اور بھی کئی ایک ہیں لیکن میں 2 کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نور الانوار
جو اصول فقہ حنفیہ کی بڑی معتبر کتاب ہے، ہمارے مدارس کے اندر بھی بعض مقامات پر پڑھائی جاتی ہے، اور ہمارے بھائیوں کے مدارس میں آخری سالوں میں جو اصول فقہ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے وہ نور الانوار ہے۔ نور الانوار میں مجتہد کے لیے جو شرائط لکھی ہیں ان میں دو بڑی شرطیں یہ ہیں۔ ایک، وہ شخص مجتہد ہوگا جس کو احکام کے متعلقہ قرآن کی 500 آیتیں یاد ہوں اور احکام کے متعلقہ 3000 حدیثیں آتی ہیں اس کو۔ تو کیا خیال ہے امام بخاری میں یہ شرطیں تھی کہ نہیں؟ 500 آیتیں تو دور کی بات ہے، بخاری تو پورے قرآن کے حافظ تھے۔ 3000 حدیثیں تو کیا یہ خالی صحیح بخاری بغیر تکرار کے، بقول حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ الرحمہ 4000 احادیث تکرار کے بغیر صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اور تکرار کے ساتھ 7563 حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ باقی جو حدیثیں امام بخاری کو یاد تھی اور دوسری کتابوں میں اس سے علیحدہ ہیں، یہ خالی صحیح بخاری یار لوگوں کے مجتہد ہونے کا جو نصاب مقرر کیا گیا اس سے کہیں زیادہ ہے۔ پھر تیسری بات کہ اس شخص کا مجتہد ہونا، اس کا اجتہاد اس پر گواہی دیتا ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر جتنے باب باندھے ہیں، یہ جو ترجمۃ الباب ہے یہ امام بخاری کی فقاہت ہے۔ ہر حدیث کے اوپر امام بخاری رحمہ اللہ باب باندھتے ہیں، اسی لیے یہ بات علماء میں معروف ہے، فقہ البخاری فی تراجم ہی۔ امام بخاری کی فقاہت دیکھنا چاہتے ہو تو امام بخاری نے جو ترجمۃ الباب قائم کیا، حدیث کے اوپر جو عنوان دیا ہے اس عنوان میں مسئلہ ذکر کرتے ہیں، وہ مسئلہ حدیث سمجھ کر لکھا گیا ہوتا ہے اور نیچے دلیل اس کی حدیث لاتے۔ میں ایک مثال اس کی پیش کرتا ہوں کیونکہ ابھی آخری حدیث کے بارے میں نے کچھ کہنا ہے۔ صحیح بخاری کتاب البیوع، اور امام بخاری نے 64 نمبر باب باندھا صحیح بخاری میں، النہی للبائع اللہ یحفل الابل والبقر والغنم۔ جو شخص اونٹنی، بکری اور گائے بیچنا چاہتا ہے اس کا دودھ روک کر مت رکھے۔ یہ باب باندھا امام بخاری نے، اور اس کے نیچے 2148 نمبر حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسر الابل والغنم، اونٹنی اور بکری کا دودھ روک کر مت رکھو، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين، جس شخص نے ایسی بکری یا اونٹنی خرید لی جس کا دودھ روک کر رکھا ہوا تھا تو خریدنے کے بعد اس کو 2 کاموں میں سے ایک کام کا اختیار ہے، انشاء امسکا وانشاء ردہا، اگر چاہے تو وہ جانور روک کر اپنے پاس رکھ لے، چاہے تو جانور واپس کر دے، وساء تمرن، اور اگر جانور واپس کرے تو 1 ساق کھجور کا بھی ساتھ واپس کرے۔ یہ حدیث امام بخاری لائے۔ باب پر تو بڑی واضح دلیل ہے کہ اونٹنی کا دودھ روک کر، بکری کا دودھ روک کر مت رکھو۔ خریدار کہیں یہ سمجھ کر کہ یہ جانور بہت زیادہ دودھ دیتا ہے دھوکے میں آ کر خرید لے گا، لیکن 1-2 بار دودھ دونے کے بعد اس کے اندر جو علت تھی کہ زیادہ دودھ نہیں دیتا وہ کھل کر واضح ہو جائے گی، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کاموں میں سے ایک کام کا اختیار دیا، چاہے تو جانور روک لو چاہے تو واپس کرو تو 1 ساق کھجور کا بھی ساتھ دو۔ اصول فقہ حنفیہ کی بڑی معروف کتاب جس کا میں پہلے ذکر کر رہا تھا، نور الانوار، اس میں لکھا ان ھذا الحدیث مخالف للقیاس من کل وجہ، یہ حدیث تو ہر لحاظ سے قیاس اور عقل کے خلاف ہے۔
اچھا یہ قیاس اور عقل کے خلاف آ گئی ہے، کیسے؟ کہتے ہیں کہ دودھ پی کر اس کے معاوضے میں کھجوریں واپس کر رہے، دودھ اور جنس ہے، کھجور اور جنس ہے، جنس میں بھی دونوں ایک جیسے نہیں ہیں یا مماثلت نہیں ہے جنس کی، یہ بھی امکان ہے دودھ جو پیا اس کی قیمت زیادہ ہو کھجوروں کی کم ہو، یا کھجوروں کی زیادہ دودھ کی کم ہو، قیمت کے اعتبار سے بھی دونوں میں مماثلت نہیں ہے، نہ قیمت کی مماثلت ہے نہ جنس کی مماثلت ہے، لہذا یہ تو بالکل عقل کے خلاف ہے۔ لو جی عقل کے خلاف آ گئی تو کیا کریں؟ کہتے ہیں عقل کے خلاف آ گئی ہے، ہم دیکھیں گے حدیث بیان کرنے والا جو راوی ہے نا وہ فقیہ اور مجتہد ہے یا نہیں ہے۔ پھر بڑی بڑی اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے، نور انوار میں بھی، اصول شاشی میں بھی، معلم الاصول میں بھی، مرآت الاصول میں بھی، اصول سرخسی میں بھی، توضیح تلوی میں بھی، اسی طرح جتنی بڑی بڑی اصول فقہ انفیہ کی کتابیں سب میں لکھا ہوا ہے اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہیں اور وہ فقیہ اور مجتہد نہیں ہیں، ان کی حدیث قیاس کے خلاف آ گئی ہے۔ جب غیر مجتہد کی حدیث قیاس کے خلاف آ جائے پھر حدیث رد کر دیں گے، قیاس کو لیں گے، اگر قیاس کو نہ لیا تو لن سدا باب الرائے، قیاس اور رائے کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا۔ اب جب حدیث قیاس کے خلاف آ گئی تو صحابی بیان کرنے والا بھی کہتے ہیں فقیہ نہیں ہے۔ امام بخاری کی وقاحت دیکھیے، میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یا کچھ نہیں کہتا جو ائمہ حدیث نے نقل کیا، میں یہاں ایک اور بات عرض کرتا ہوں، امام بخاری نے یہ حدیث بیان کرنے کے متصل بعد 2149 نمبر روایت عبداللہ ابن مسعود کی نقل کی رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ ابن مسعود کا فتویٰ اور ان کا قول اسی حدیث کے مطابق لے آئے۔ کیوں لائے؟ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں جلد نمبر 4 صفحہ 459 پر ابن حجر اسقلانی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں وَأَظُنُّ أَنَّ لِهَذِهِ النُّكْتَةِ أَوْرَدَ البخاری حدیث ابن مسعود عقب حدیث ابی ہریرہ، میں سمجھتا ہوں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کے بعد عبداللہ ابن مسعود کی حدیث نقل کی، اس لیے اگر حدیث قیاس کے خلاف ہوتی تو عبداللہ ابن مسعود جیسا فقیہ صحابی تو اس کے مطابق فتویٰ نہ دیتا۔ کیوں؟ ہمارے دوستوں کا کہنا ہے در مختار، الدر المختار، علامہ علاء الدین الحسکفی کی فقہ حنفی کی معروف ترین کتاب کے مقدمہ میں لکھا ہے، کہتے ہیں فقہ کا کھیت عبداللہ ابن مسعود نے بویا، اس کھیت کو پانی علقمہ اور اسود نے دیا اور اس کھیت کی کٹائی وہ ابراہیم بن یزید النخعی نے کی، توڑی اور دانہ جدا جدا حماد ابن ابی سلیمان نے کیا ہے اور اس دانے کو پیس کر آٹا نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ نے بنایا ہے، اس آٹے میں پانی ڈال کر اس کو گوندا ہے، قاضی ابو یوسف نے اس گوندے ہوئے آٹے کی روٹیاں امام محمد بن حسن الشیبانی نے پکائی ہیں اور یہ ساری قوم فقہ کی یہ روٹیاں کھانے والی ہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے میرے کتب خانے میں یہ کتاب بھی موجود ہے، بعض دفعہ پھیری والے آتے ہیں نا قرآن پاک اور اس طرح کچھ دعاؤں کی کتابیں، ان میں ایک کتاب بیچنے پکی روٹی بھی آتے ہیں، کتاب کا نام ہی پکی روٹی ہے، اس لیے وہ کتاب لکھی گئی تھی دیہاتی مولویوں کے لیے جو مسجدوں کے امام ہوتے تھے کہ اگر وہ اس کتاب کو یاد کر لیں تو مولوی صاحب روٹی کھانے کے قابل ہو جاتے تھے، کیونکہ جب کسی کا مر جائے 30ویں کو بھی روٹی آنی ہے، 10ویں کو بھی روٹی آنی ہے، 40ویں تک روٹی آنی ہے، پھر کپڑے بھی آتے رہتے تھے، یہ مولویوں کا ایک کھانے کا ذریعہ بنا ہوا تھا، تو وہ پکی روٹی بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔
تو کہتے امام محمد نے یہ روٹیاں پکائی ہیں اور ساری قوم یہ روٹیاں کھانے والی ہے۔ آج غور کیجئے، جس عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی کو اتنا بڑا فقیہ مانا گیا ہے کہ فقہ کی بنیاد ہی انہی کے اوپر رکھ دی۔ بخاری کتنے عظیم فقیہ تھے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث نقل کر کے عبداللہ ابن مسعود کا قول بعد میں نقل کر کے یہ بات سمجھا دی، اگر حضرت ابو ہریرہ کی حدیث عقل اور قیاس کے خلاف ہوتی تو عبداللہ بن مسعود کو تو فقیہ بلکہ کیا فقہ کا بانی مانتے ہو، وہ تو یہ بات نہ کہتے۔ اسی لیے اصول شاشی کے حاشیہ میں سے احسن الحواشی والا بھی یہاں چیخ پڑا، اس نے کہا ابو ہریرہ کو تو غیر فقیہ کہہ رہے ہو، یہاں ایک بڑی باریک دقت ہے۔ اور وہ کیا اتنی مضبوط اور باریک دقت ہے؟ کہتا ہے یہ حدیث تو عبداللہ بن مسعود بھی بیان کر رہے ہیں، پھر کیا وہ بھی فقیہ نہیں تھے؟ تو امام بخاری کی یہ صحیح بخاری جو ہے، یہ امام بخاری کی فقاہت کے اوپر بڑی عظیم دلیل ہے۔ اس کتاب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے بے شمار مسائل کا حل کیا ہے، نماز عبادات سے لے کر احکامات شرعیہ، معاملات زندگی اور آخرت کے بے شمار احکامات، جتنے گمراہ فرقے سب فرقوں کا رد امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنی صحیح کے اندر کیا ہے۔ کتاب الایمان قائم کر کے امام بخاری نے مرجیہ فرقے کا رد کیا ہے، جو لوگ عمل کو ایمان کا حصہ نہیں سمجھتے تھے۔ کرامیہ فرقے کا رد کیا ہے، جو صرف زبان کے قول کو ایمان کا نام دیتے تھے۔ اسی طرح جہمیہ فرقے کا رد کیا ہے، جو صرف دل کی تصدیق کو ایمان کہتے تھے۔ مرجیۃ الفقہاء کا رد کیا ہے، جو قول و عمل کو ہی صرف جو ہے وہ ایمان صرف جو ہے نا وہ اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کو ہی ایمان سمجھتے ہیں، عمل کو ایمان کا حصہ نہیں سمجھتے۔ خوارج کا بھی رد کیا ہے، جو کبیرہ گناہ کے مرتکب کو ملت اسلام سے خارج قرار دیتے تھے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے ان جمیع گمراہ فرق کا رد کیا۔ اور یہ کچھ نام جو آپ نے سنے، پرانے زمانے میں فرقے ہوتے تھے، آج بھی موجود ہیں، نام نئے ہیں، شکلیں نئی ہیں، اعتقاد وہی ہے۔ مثلا جن کو امام بخاری اور دیگر محدثین مرجیہ کہتے ہیں، وہ ہمارے قرب و جوار میں انگنت اور لا تعداد۔ ہر مسجد میں قاری صاحب بچوں کو جب قرآن پڑھاتے ہیں، ساتھ پھر کوئی قاعدہ، کوئی نماز کی کتاب بھی پڑھاتے ہیں، اس میں ایمان کی صفتیں بھی اور 6 کلمے بھی ہوتے ہیں۔ ایمان کی صفتوں میں پہلا ایمان مجمل ہوتا ہے۔ ایمان مجمل میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ میں اللہ پر ایمان لایا جیسے اللہ اپنے ناموں اور اپنی صفات کے ساتھ ہے، اور میں نے اللہ کے سارے حکم مان لیے، قبول کر لیے۔ کیسے؟ زبان سے اقرار کر کے، دل سے تصدیق کر کے، عمل کو ایمان میں داخل نہیں کیا۔ محدثین کیا کہتے ہیں؟ امام بخاری نے کیا بات سمجھائی ہے؟ اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کے ساتھ عمل بالاعضاء یا عمل بالجوارح بھی ایمان کے اندر داخل ہے۔ اور اس پر امام بخاری نے بے شمار دلائل صحیح بخاری کتاب الایمان میں پیش کیے۔ میں ان دلائل میں سے صرف ایک دلیل کی اشارہ کرتا ہوں۔ یہ نماز آپ نے پڑھی مغرب کی، اب انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد آپ عشاء کی نماز پڑھیں گے، تو نماز جو ہے قرآن اس کو ایمان کہتا ہے۔ جب قبلہ تبدیل ہوا تو لوگوں نے اعتراض کیا، کچھ لوگ جو پہلے قبلہ پر نماز پڑھتے تھے دنیا میں نہیں ہے، ان کی نمازوں کا کیا حکم ہے؟ اللہ پاک نے سورۃ البقرہ میں یہ بات نازل فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا ایمان ضائع نہیں کرے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، یہ دوسرے پارے کا پہلے ہی صفحہ ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان ضائع نہیں کرے گا۔ یا اللہ نے ایمان کس کو کہا ہے؟ امام نووی علیہ رحمہ نے صحیح مسلم کی شرح میں لکھا ہے، اور امام بخاری بھی کتاب الایمان میں یہ بات لائے ہیں، لیکن جو امام نووی نے لکھا وہ ایک زائد بات ہے، وہ یہ ہے کہ پورے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، اس آیت میں اللہ نے نماز کو ایمان کہا۔
جب آپ نماز پڑھتے ہیں دل کے ساتھ آپ کی نیت ہے، زبان کے ساتھ آپ تسبیح اذکار اور تلاوت کرتے ہیں، اور پورا وجود عملاً اس جو ہے نا وہ عبادت کے اندر شریک ہے۔ نماز اس بات کی زندہ مثال ہے کہ نماز کو ایمان کہا، اور یہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ تو امام بخاری نے ان فرق کا رد بھی کیا۔ انہی فرق میں ایک فرقہ معتزلہ بھی تھا، جن کا رد امام بخاری نے کئی مقامات پر کیا۔ معتزلہ فکر کے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ پرانے دور میں معتزلہ کے نام سے تھے، آج کے اس دور میں معتزلہ فکر کے حامی کئی پردوں میں چھپے ہوئے ہیں اور حدیث رسول کا انکار کرتے ہیں۔ معتزلہ بھی جو حدیث ان کی عقل میں نہیں آتی تو اس کو نہیں مانتے تھے، جبکہ آج بھی کتنے ایسے گروہ ہیں جو حدیث ان کی عقل میں نہ آئے اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو بالکل حدیث کا انکار کر دیتے ہیں کہ حدیث تو شے ہی کوئی نہیں، صرف قرآن ہی قرآن ہے۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں حدیث مانتے ہیں لیکن وہ جو قرآن کے مطابق ہو۔ کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں حدیث مانتے ہیں لیکن کون سی حدیث مانتے ہیں؟ جو ان کی عقل کے اندر آ جائے، جو ان کی عقل میں نہ ہے اس کو نہیں مانتے۔ تو عقل کی سان پر پرکھنے والا بھی ایک گروہ تھا جس گروہ کو معتزلہ کہا جاتا تھا۔ معتزلہ فکر کے لوگ آج بھی ہیں، عقل اور قیاس پر پرکھنے والے لوگ۔ دین عقل اور قیاس کا نام نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے، اور یہ عقل جو اللہ پاک نے آپ کو دی ہے، کسی کی عقل کو اللہ نے معیار نہیں بنایا۔ بڑے سے بڑا بھی عقل مند شخص کیوں نہ ہو، کسی شخص کی عقل پر دنیا متفق نہیں ہے۔ اتفاق ہے تو اللہ کے قرآن پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہے، آپ کے لائے ہوئے دین کے اوپر ہے۔ کسی کی عقل دوسرے سے ملتی نہیں ہے۔ کس شخص کی عقل کو معیار بنائے؟ پرانے زمانے کے معتزلہ فکر کے لوگ، یہ جو امام بخاری نے آخری باب باندھ کر میزان اور ترازو کو ثابت کیا ہے کہ اس میزان اور ترازو میں انسانوں کے اقوال اور اعمال کا وزن ہوگا، ان لوگوں نے یہ کہہ کر میزان کا انکار کر دیا تھا۔ کہتے ہیں اس سے مراد عدل و انصاف ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ اعمال تولے جائیں گے، اقوال تولے جائیں گے۔ عمل اور اقوال ان کا کوئی مجسم وجود نہیں ہے، یہ کوئی ٹھوس مقام نہیں رکھتے، یہ تو اعراض ہیں، صفات ہے۔ بندہ بول رہا ہے، آپ کو آواز آ رہی ہے، لیکن الفاظ کی کوئی جسمانی شکل آپ کے سامنے نہیں ہے جس کا وزن کر سکے۔ ان کی عقل میں یہ چیز نہیں آتی تھی کہ قول کا وزن کیسے ہوگا۔ نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے کے بعد کوئی وجود اس کا نماز کا مجسم نظر نہیں آتا، وزن کیسے ہوگا؟ ان کی عقل میں یہ بات نہیں آئی۔ انہوں نے یہ حدیثیں رد کر دیں جو میزان کو ثابت کرتی ہے اعمال کے وزن کے متعلق ہے۔ اور آج ایسے عقل پرستوں کی عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اگر وہ چیز عقل کے خلاف نہ ہوتی تو جاہل اور بدھو شخص کی عقل میں کیوں آتی؟ آج سائنس کی ترقی نے بہت سارے مسائل حل کیے ہیں۔ یہ ٹھنڈک اور گرمی، ان کا کوئی ذاتی وجود ہے؟ محسوس ہوتی ہے نا، وجود نہیں ہے، لیکن آج گرمی اور حرارت کی پیمائش ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بخار چڑھ جائے، تھرمامیٹر لگا کر زبان کے نیچے یا بغل کے نیچے دبا دیتے، ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو 90 ڈگری 100 ڈگری 104 ڈگری بخار چڑھا ہوا ہے، پٹی یہاں ایک ماتھے پر رکھ کے بھی بتا دیتا ہے کہ یہ اتنے ڈگری بخار ہے۔ اب حرارت کا تو کوئی وجود نہیں ہے لیکن اس کی پیمائش ہو رہی ہے۔ یہ جو میٹھا پن محسوس ہوتا ہے، شوگر سمجھ لے، اب بجائے اس کا کوئی مجسم وجود نہیں ہے۔ آج خون کا ایک قطرہ لے کر اس کو مشین چھوٹی سی میں رکھتے ہیں، وہ شکر کے اندر جو ہے نا وہ پوری کتنی مقدار ہے انسان کے وجود میں، پوری پیمائش دے دیتی ہے۔ یہ بجلی کی تار اس کے اندر کرنٹ بجلی کا ان تاروں کے اندر چلتا ہے، نظر نہیں آ رہا، کوئی اس کا وجود دکھائی نہیں دیتا۔ ہر مہینے بل آتا ہے، بل کے اوپر اس کی ریڈنگ لکھی ہوتی ہے، اتنا ہی بجلی آپ نے استعمال کی ہے۔ ایک سادہ ریڑھی بان شخص جو ہے وہ ریڑھی چلا کے جا رہا ہے، اس کی ریڑھی کا جو ہے ٹائر پنکچر ہوا یا ہوا کم ہوئی، اب وہ کیا کرتا ہے؟ ہوا بھرنے والے کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے میری اس ریڑھی کے ٹائر میں 20 پاؤنڈ ہوا بھر دیجئے۔ ہوا کا کوئی مجسم وجود تو نہیں ہے لیکن وہ بدھو شخص بھی سمجھتا ہے کہ 20 پاؤنڈ اس کی پیمائش ہو سکتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کوئی چیز ایسی نہیں رکھی
جو عقل میں آنے والی اور نہ آئے. اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں اگر کوئی شخص آپ کی عقل میں نہ بھی آئے، اللہ نے بیان کیا، اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اس کو ماننا پڑتا ہے. اس لیے کہ یہ ایمان کے ساتھ چیزیں تعلق رکھتی ہیں. میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں. آپ آئے نماز پڑھنے، بلا وضو نماز پڑھتے ہیں یا باوضو ہو کر نماز پڑھتے ہیں؟ آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے، نماز شروع کر دی. سب کا اتفاق ہے اس بات کے اوپر کہ آپ کی اگر ہوا خارج ہو گئی تو آپ کا وضو جاتا رہا. کسی کا اختلاف نہیں ہے اس مسئلے میں. جتنے فقہا ہیں، مجتہدین ہیں، جتنے نمازی ہیں، سارے سمجھتے ہوا کے خروج پر وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب کیا اسی طرح نماز پڑھتا رہے گا یا جا کر وضو کرے گا؟ وضو کرے گا، پھر دوبارہ نماز شروع کرے گا. اب سخت سردی کا موسم ہو اور سردی کے سیزن میں پانی ٹھنڈا استعمال کرنے کو جی نہ چاہتا ہو تو حضرت جی بے شک ٹھنڈے پانی سے وضو ایک دفعہ کر کے آئے ہوں تو دوبارہ مسجد میں انتظام اگر نہیں بھی ہے گرم پانی کا تو وضو کرنا پڑے گا. ہاتھ دھو رہے بسم اللہ پڑھ کر. آپ سوچ کر عقل سے بتائیے کیا آپ کے ہاتھوں نے وضو توڑا ہے؟ ناک میں آپ نے پانی ڈالا ہے، کلی کی ہے کہ آپ کے منہ نے دانتوں کے نیچے چبا کے وضو توڑ دیا ہے؟ ناک نے کوئی سونگھ کر وضو توڑا ہے؟ پیشانی آپ نے دھوئی ہے، اس نے کوئی ٹکر مار کے تو نہیں وضو توڑا نا؟ یا آپ نے پاؤں دھوئے اور پاؤں جو ہیں انہوں نے کوئی ٹھوکر مار کے وضو توڑ دیا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ جس چیز نے وضو توڑا ہے اس کو کچھ بھی نہیں کہتے، اور جنہوں نے کچھ جرم نہیں کیا انہیں ٹھنڈے پانی کی سزا دے رہے ہو. عقل تو یہ چاہتی ہے جس نے جرم کیا ہے سزا اس کو دو، تو آپ دو ان کو رہے جنہوں نے وضو توڑا نہیں ہے. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فسا احدکم فلیذهب فلیتوضا ولیعد الصلاۃ. جب تم میں سے کسی کی ہوا خارج ہو جائے چلا جائے جا کر وضو کرے پھر نماز نئے سر سے پڑھے. یہ رسول اللہ نے فرمایا. رسول اللہ کے کہنے پر ہم ایسا کرتے ہیں. ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے تب بھی ہمیں ماننا پڑتا ہے. امام بخاری نے سمجھایا عقل پرستو اپنی عقل سے قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کرو. اگر کوئی چیز آپ کی عقل میں نہیں آئی تو یہ معنی نہیں اس کو رد کر دو کہ عقل کے خلاف ہے. حضرت علی کی مشہور روایت ہے نا لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلیٰ. اگر دین رائے قیاس عقل کا نام ہوتا موزے کے اوپر مسح کرنے سے زیادہ بہتر تھا. موزے کے نیچے مسح کرتے اس کی مٹی نیچے زیادہ لگتی ہے. ہم نیچے مسح کیوں نہیں کرتے؟ اپنی عقل کو دخل نہیں دیا. اس لیے اللہ کے رسول نے اوپر مسح کیا ہے. ہم موزوں کے اوپر مسح کرتے ہیں. وہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں جو اپنی عقل کو کتاب و سنت پر وحی الہی پر حاکم بناتے. تین چیزیں ہر شخص اگر اپنی صحیح کر لے نا، تین چیزیں اس کا قرآن اور سنت پر عمل ہو جاتا. میں صرف اشارتاً کہتا ہوں، باقی بات میں نے اور کرنی. وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ فکر و عقل وہی کے تابع ہو. نمبر 2 قول و عمل بھی وہی کے تابع ہو. نمبر 3 صورت و شکل بھی وہی کے تابع ہو. فکر و عقل، قول و عمل اور صورت و شکل، یہ تین چیزیں ہر شخص وحی الہی کتاب و سنت قرآن و سنت کے تابع کر لے تو سمجھو وہ اللہ کی کتاب اور رسولہ کی سنت پر عمل کرنے والا کامیاب انسان ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی آخری کتاب کتاب التوحید ذکر کی. پہلی کتاب بدء الوحی تھی. بدء الوحی میں پہلی حدیث لائی انما الاعمال بالنیات. اب سب کب تک اجازت ہے مجھے؟ چلو میں 5-10 منٹ لے لوں. انما الاعمال بالنیات پہلی حدیث نیت کے حوالے سے لائے. اور کتاب بدء الوحی میں آخری جو حدیث لائے امام بخاری وہ وزن اعمال کے حوالے سے لائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یہ سبق دیا، لوگوں
دنیا کے اندر رہ کر آپ نے عمل کرنے ہیں. دنیا دار العمل ہے. اس دار العمل میں اخلاص سے نیت کے ساتھ عمل کرو گے تو آخرت والے دن ترازو میں تمہارے اعمال جو ہیں وہ اخلاص سے نیت والے کامیاب ہوں گے اور تمہارا میزان بھاری ہوگا اور کامیاب ہو جاؤ گے. تو اخلاص سے نیت یہ دنیا میں ہے اور اس کی جزا اور صحیح بدلہ میزان کا بھاری ہونا قیامت والے دن ہوگا. دوسری بات، امام بخاری سب سے پہلی حدیث جو لائے اس کے پہلے راوی صحیح بخاری کے امام بخاری کے استاد ابو بکر عبداللہ بن زبیر الحمیدی القرشی ہیں اور صحیح بخاری کے آخری راوی جن پر حدیث ختم ہو رہی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں. یہاں بھی ایک عظیم نکتہ ہے. امام ابو بکر عبداللہ بن زبیر الحمیدی القرشی وہ مکی ہے اور حضرت ابو ہریرہ مدنی ہے. امام بخاری نے اس سند میں اس بات کے لیے اشارہ دیا ہے کہ اللہ نے دین مکے اور مدینے میں مکمل کیا ہے. مکے سے شروع ہوا تھا، مدینے میں جا کر اس کی تکمیل ہو گئی ہے. تیسری بات یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث ذکر کی سب سے آخر میں کہ 2 کلمے رحمان کو بہت محبوب ہے، یہ جو آخری حدیث امام بخاری لائے اس حدیث کے اندر امام بخاری نے تسبیح کا ذکر کیا ہے. تسبیح کا ذکر، تسبیح کے کئی معنی ہے جن میں سے ایک معنی تو تسبیح ایک ذکر ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ یہ سمجھا رہے جب مجلس ختم کرنی ہو، مجلس کے اندر کوئی انسان سے غلط بات ہو گئی ہو تو اس کے گناہوں کا کفارہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے سے ہو جاتا ہے. اسی لیے اختتام مجلس کی جو دعا ہے اس میں بھی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، سبحان کے ساتھ اس کا ذکر ہے. تو امام بخاری نے چونکہ اس کتاب کا اختتام بھی کرنا ہے تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تسبیح والے کلمات لا کر صحیح بخاری کا اختتام کر رہے ہیں. اور اسی طرح یہ حدیث جو ہے امام بخاری کتاب التوحید میں لائے ہیں. کتاب التوحید سب سے آخر پر قائم کی ہے. اس میں یہ بات سمجھا دی ہے اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو عقیدہ توحید کو مضبوطی سے تھام لو. جس شخص کا عقیدہ توحید مضبوط ہوگا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہوگا، نہ اللہ کی ذات میں شرک کرتا ہوگا، نہ اس کی صفات میں شرک کرتا ہوگا، نہ اللہ کے اسماء و صفات میں شرک کرتا ہوگا، جو شرک سے پاک اور مبرہ ہو کر جائے گا، عقیدہ توحید سے وابستہ ہوگا، اللہ اس کی بخشش ضرور کرے گا. اگر توحید کا عقیدہ ہے دیگر کئی گناہ انسان کر چکا ہو تو ان گناہوں کی پاداش میں اگر وہ جہنم میں چلا بھی گیا تو بالآخر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر کے سزا دے کر جنت میں داخل کر دے گا. تو عقیدہ توحید یہ سب سے زیادہ انسان کا پختہ ہونا چاہیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانا آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو یہ 2 کلمے جو رحمان کو بہت پیارے ہیں، جو نامہ اعمال میں بڑے ثقیل ہونے زبان پر بڑے ہلکے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ کی توحید پر بھی دلالت کرتے ہیں کیونکہ تسبیح کا ایک معنی یہ ہے اللہ کو تمام نقائص اور عیوب سے پاک اور مبرہ ماننا اور شراکت جس ہستی کے ساتھ کی جائے یہ بہت بڑا نقص ہے. اللہ نقص سے پاک اور مبرہ ہے. اللہ کی اولاد کیوں نہیں ہے؟ قرآن امام بخاری صحیح بخاری کتاب التوحید میں ایک حدیث لائے ہیں کہ یہ ابن آدم جو ہے مجھے جھٹلاتا بھی ہے، مجھے گالی بھی دیتا ہے. گالی کیا دیتا ہے؟ یہ کہتا اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے. اللہ کی اولاد کسی کو قرار دینا یہ اللہ کو گالی دینا ہے. اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہر طرح کی شراکت سے پاک اور مبرہ ہے. جب انسان کا عقیدہ توحید درست ہوگا کسی طریقے سے بھی مخلوقات میں ایک ذرہ بھر بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا، باقی گناہ ہوں گے بھی تو بخشش ہو جائے گی. امام
बुखारी सही में एक और हदीस लाए हैं, जिस शख्स के अंदर राई बराबर भी ईमान होगा बिलाखिर जहन्नम से सदा भुगत कर निकाल लिया जाएगा, नहर हयात में दाखिल कर दिया जाएगा, और वो नहर हयात में दाखिल होकर नहाएगा, गुस्ल करेगा, गुनाहों से पाक और साफ अल्लाह उसको कर चुका होगा, जहन्नम की स्याहियाँ धुल जाएंगी और साफ शुफाफ होकर अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाएगा। इमाम बुखारी की ये किताब जो है सही बुखारी बेशुमार खूबियों की हामी है। इस पर मुहद्दिसीन ने बड़ी बड़ी कुतुब मुरतब की, बेशुमार इसकी शुरुआत लिखी। अभी पिछले दिनों सही बुखारी की शरह मौलाना दाऊद राज साहब मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह की दोबारा शाया की, मकतबा कुदूसिया वालों ने उसका मैंने तफसीली मुकदमा लिखा। उसके अंदर मैंने इमाम बुखारी की सिफ़ात और इसकी बेशुमार शुरुआत जो अब तक तबाह होकर आ चुकी हैं उनका जिक्र किया है। सही बुखारी के बेशुमार फ़ज़ाइल और मनाक़िब हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको इस बात की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हम सही बुखारी और दीगर जितनी भी हदीस की कुतुब हैं उनको समझें और उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाल लें। अल्लाह किताब और सुन्नत पर चलने वाला बनाए। अल्लाह हमारा ख़ात्मा बिल खैर फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन तौहीद और सुन्नत के ऊपर ज़िंदा रखे, तौहीद और सुन्नत पर हमारी मौत आए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।